مجھے کم سے کم 1968 سے لے کے آج تک جو پارٹی میں رہا ہوں بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہیں. گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, پھانسیوں پہ لٹکتے ہوئے بھی دیکھا ہے, گولیاں کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, کوڑوں کی سرسراہٹ بھی دیکھی ہے, قید میں تنہائی میں بھی کو دیکھا ہے. وہ کیوں؟ سوال بنتا ہے وہ کیوں؟ کیا کسی پارٹی نے یہ چیزیں دیکھی؟ کسی پارٹی کو یہ احساس ہے کہ جمہوریت کیا تھی, ڈکٹیٹرشپ کیا تھی, پاکستان کو نقصان کیوں ہوا, ریاست کمزور کیوں ہوئی, ریاست محتاج کیوں ہوئی, ریاست آج اس مسائلوں میں الجھی ہوئی کیوں ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ ریاست کو چلانے والے سنسیئر نظر نہیں آئے ہمیں. اچھا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں اور حکومت کروں, جس طریقے سے بھی آؤں. یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے ریفرنڈم میں جا کے ووٹ دیے اور پھر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بھی, اپنے آپ کو ڈیموکریٹک بھی کہلوایا. ٹھیک. پھر ہر کسی گیٹ پہ گئے, ان کے تھرو پھر آئے, اور جو ڈیموکریسی کے تھرو, ووٹوں کے تھرو نہیں آتا تو اس سے امیدیں بھی یہی کی جاتی ہیں جو آج ہے. آج ہندوستان کے بارڈر کے قریب ریاستی اداروں کو جلایا جاتا ہے جو کبھی ہندوستان نے نہیں کیا. یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے, ان لوگوں نے خود کیا. یہ 4 سال 5 سال جو گزرے, یہ کیوں گزرے, اس میں کیا کہا گیا, ٹھیک, اس میں کون سی سبق دی گئی, کیا لوگوں کو سکھایا گیا گالم گلوچ کے سوا؟ ہر چیز سکھائی گئی اور کہا گیا کہ جلاؤ گھرائی ہماری سیاست ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. کس نے کہا کہ تم لوگ پارلیمنٹ چھوڑو, اور کس نے کہا کہ تم پارلیمنٹ پہ آؤ؟ آج اداروں کی یہ پوزیشن ہے. مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی کل یہ سن کے, دیکھ کے, تب میں مجبور ہو کے اس حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. 55 سال ہو گئے سیاست کو, اور وہ سیاست کو دیکھ کے, چاہے مارشل لا تھی تو ایسے عدلیاؤں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اکیوز پرسن کو کہا جائے ویلکم. بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. آج کل اداروں کی حالت یہ ہے کہ بینچ بنتا ہے, پتہ پڑ جاتا ہے فیصلہ کیا ہوگا. اچھا. یہ کبھی آپ نے سنا؟ یا مبشر آپ پلیز یہ ضرور بتائے کہ کبھی آپ کو یہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہ محسوس ہوا کہ فیصلہ کیا ہوگا؟ آج تو پتہ پڑ جاتا ہے. یہ حالات ہیں اس ملک کے. پھر اکانومی کیسے بنے گی جب یہ حالات ہو ملک کے کہ اپوزیشن آ جائے میڈیا پہ اور کہہ دے دنیا کے فائنینشیل اداروں کو کہ قرض نہیں دینا؟ وہ کس کے خلاف؟ یہ ریاست کے خلاف جنگ ہے. اگر کوئی سمجھ لے, اگر کوئی ادارہ سمجھ لے کہ یہ جنگ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہے, نہیں, یہ ریاست کے ساتھ جنگ ہے. ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے. ریاست کے چاروں طرف ہمارے سخت مخالف کھڑے ہیں. کشمیر کا ایشو وہاں کھڑا ہے. کشمیر کے لوگ آج بھی تڑپ رہے ہیں, مگر وہ کس کے سہارے پہ؟ جو ملک خود کو نہیں بچا سکتا وہ کشمیری کو کیا بچا سکے گا؟ ہمیں 81 کی جنگ میں, افغانستان کی جنگ میں 81 میں دھکیلا گیا. 195 ارب ڈالر روپے اس غریب ملک کے خرچ ہو گئے. ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مڑ کے دیکھیں کہ پاکستان کیا تھا. دنیا پاکستان کے پاس آتی تھی اور ہیلپ لیتی تھی. اس ریاست نے بڑے بڑے ملک بنائے, پاکستان کو چھوڑے. آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم خود نہیں بن سکتے. یہ کسی کو شرم حیا ہے؟ کسی کو کوئی غیرت ہے کہ سوچے؟ یہ اداروں کے ٹکراؤ نے تباہی کی ہے. میں بڑے دکھی دل سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اداروں کے ٹکراؤ نے کیا ہے. کبھی سنا ہے کہ عدالت پہ جائیں اور اکیوز پرسن کو ویلکم کیا جائے اور بڑی ادب کے ساتھ ان کو بھیجا جائے, چاہے رانگ اور رائٹ؟ ایک دن پہلے ایک عدالت
बड़ी अदालत कहती है कि मुकदमा जायज़ है और दूसरी अदालत वेलकम करती है। क्या गलत थे? आज वही अदालत फिर वही बात उसको देख के रंग बदलती है। ये पाकिस्तान की खिदमत है? ये अदारे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? जिसको भी शौक है सियासत का तो आ जाए, उतर के इस्तीफा दे के आ जाए, मैदान है। ये बैठ के रियासत को तबाह करना, अदारों को तबाह करना, क्या आज बड़े अदारे एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं? किसने ये किया? ये सियासतदानों ने किया है। हमने तो 90 डेज की जो मेरी बात सुन ले जी जी 90 डेज सियासतदानों को एक्सक्यूज करने के लिए 90 डेज का वो था, रिमांड हो गया था। हमने तो 15 दिन का कर दिया। मगर ये बताएं कि हम लोग जेल में गए, मैं आपके सामने जेल में गया, 2.25 साल मैंने जेल काटी, क्या कसूर था मेरा? और यही बंदा जो आज जिसको वेलकम किया जाता है, ये अब कैबिनेट में मेरा फाइल दिखाता था कि ये 500 अरब का चोर है। क्या निकला? क्या है? 123 अरब, वो भी कीमतें 2019 और 20 की लगा के, जो मैंने आज से 30 साल पहले चीज़ ली थी उसकी 2020, 30 की, 25 की, 26 की, 27 की रेट लगा के 123 अरब रुपए बनाए सब पे। अच्छा। मेरी ऊपर कैसे बने? मेरे बच्चों और घर वालों, मेरा बेटा एक, मेरा बेटा दूसरा, मेरी बीवी एक, मेरी बीवी दूसरी, मैं, हम सब अंदर झूठे केस में। किसी ने बुला के कहा 2.25 साल में अंदर गुजारा। कितने सियासतदान जेलों में गए, किसी को वेलकम कहा, किसी को बेल दिया, भगा भगा के बेल दिया। अच्छा। ये सियासत है, ये रियासत है। अच्छा शाह जी, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। अभी देखें वफाकी काबीना बैठती है, आप लोग हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, और वहाँ पे डिस्कशन की जाती है कि इमरजेंसी इम्पोज की जाए। आर यू फॉर द इमरजेंसी? आपको चाहते हैं कि इमरजेंसी लगे? आप पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंस है? क्या वो चाहेगी कि इमरजेंसी लगे मुल्क के अंदर? पीपल्स पार्टी इन हालात में भी बैठ के इमरजेंसी की बात नहीं करेगी। अच्छा, ओके। नहीं की होगी। तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि इमरजेंसी लगे? मैं बात सुने मुबशर, आप भी इंसान हैं, एहसास होगा, आपके पास दिल है, दिमाग है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती है, हम रियासती अदारों पे हमले नहीं करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ जाता है जेलों में रहने के बाद। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को बना दिया, दुनिया में रोशनास करा दिया, दुनिया कहती थी भुट्टो पाकिस्तान, उसको चढ़ा दिया। हमने रियासती अदारों पे हमला किया। आसिफ अली जरदारी को उनकी बच्चों के सामने अरेस्ट किया गया, क्या हमने जलाओ घेराव किया? नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, किसने किया? झूठ, सब पता था इमरान खान को। शौकत खानम के लोग गए, फिर ड्रामे। 60 अरब का आज कोई है सियासतदान जिसने इतनी तबाही की हो, जिसने तोशाखाना को लूटा हो? अंधे बहरे हैं, लोग देख नहीं रहे। चोरों को पनाह देना, चोरों को वेलकम करना, अच्छा, चोरों को खुश आमदीद करना, हेलो हाय करना, और उनको फैसिलिटेट करना, रेस्ट हाउस में भेजना, कि खुदा का खौफ है? चोर का दोस्त चोर होता है। अच्छा शाह जी, एक रेफरेंस की भी बात हुई कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जा सकता है, उस पर बातचीत हुई आज काबीना के इजलास में। उसके बारे में आपका क्या स्टैंस होगा? पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंस होगा कि क्या आप रेफरेंस की तरफ जाएंगे? मुझे पता नहीं है, मैं आज उस मीटिंग में नहीं था। मैं नहीं था जी। और क्या हुआ है, किस बेस पे हो रहा है, ठीक, और कानूनी हैसियत क्या है, आईनी हैसियत क्या है? हमने अपने आइन को भुला दिया है। हमने अपने आइन को भुला दिया है। आइन हमारे लिए कोई किताब ही नहीं है। ज़िया-उल-हक के ज़माने में जैसे आइन था, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आइन था, आज आइन की सूरत ये है। जो अपने रास्ते भुला देते हैं, मंजिलें भुला देते हैं,
وہ ریاستیں ٹربل میں آتی ہیں. ہم اپنی ریاست کو جس نے اللہ نے ہمیں دی, ہمارے بزرگوں نے یہ ریاست ہمیں بنا کے دی, آج وہ بڑی تڑپ رہی ہے. خدا کے واسطے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے, ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہندوستان خوش ہو رہا ہے کہ اس کے ادارے, اس کی ریاستی ادارے جل رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, 2014 میں بھی یہ ریاستی ادارے جلے تھے, تب بھی یہی ہوا تھا. اچھا 2014 میں پارلیمنٹ جیسا مقدس ادارہ بھی تباہی کے ہاتھوں جلنے شروع ہو گیا تھا, دھوبی گارڈ بن گیا تھا. یہ اس قسم کی سیاست ہوتی ہے. آئین تو شاید جی آپ نے آئین کا انٹیلیجنس شاہ کو بولنا چاہیے. صرف آپ سوال مبشر, صرف آپ سوال نہ پوچھیں, کچھ بولیں بھی, میرا اس وقت حقیقت بھی بولے. میرا اس وقت آپ کو بولنا پڑے گا. رول جو ہے میرا اس وقت ایک اینکر پرسن کا ہے, ٹاک شو ہوسٹ کا ہے. میں اپنی رائے ایک مختلف شو میں دے نکلنا پڑے گا. جیسے میں سیاست میں بیٹھ کے نکل رہا ہوں باہر, آؤٹ آف وے جا رہا ہوں ملک کے لیے, ریاست کے لیے, تو آپ کو بھی نکلنا پڑے. اینکر پرسن ختم, پھر آ جائیں آپ میدان میں. کیا ہونا چاہیے. اچھا چلے آپ کی رائے. اینکر پرسن میں نہ چھپے آپ. نہیں میں چھپتا نہیں. آپ اینکر پرسن میں نہ چھپے. نہیں میں نہیں چھپتا, میں بالکل نہیں. میدان میں آ جائیں. میں بالکل میدان میں ہوں. کیا ہونا چاہیے, لیکن میں اپنے کیا ہونا چاہیے. اداری ریاستوں کو رول یہ ہے جو کل ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں, آئین تو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آئین جو ہے سپریم ہونا چاہیے, لیکن آئین کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. پھر الیکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل ہونے چاہیے. پھر بالکل ہونے چاہیے. سارے ملک میں ایک الیکشن ہونا چاہیے. آئین ہمیں ایک الیکشن دیتا ہے ایک دن کے لیے. آئین بالکل کلیئرلی ہے, اور یہ پری پلان پنجاب کو اسمبلی ٹوٹی گئی, اور پرویز الہی نے کہا, آپ نے سنا کہ عمران خان اور باجوہ نے کے کہنے پہ ہوا. آئین یہ کہتا ہے, آپ بھی آئین کی بات کرتے ہیں, تو آئین یہ کہتا ہے کہ جو ایسے حالات ہو جائے اس کے ثبوت کے بعد اسمبلی ٹوٹی جاتی ہے. یہ آئین پہ عمل ہوا, آپ ہمیں عمل کے لیے بات کر رہے ہیں. نہیں بٹ میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہی اسمبلی خیبر آئین کا ذکر کیا تو اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. وہی خیبر پختونخوا, میں وہی ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. آئین یہ نہیں کہتا کہ اسمبلیاں ٹوٹی کسی کے کہنے پہ توڑی جائے. آئین کہتا ہے, پہلے تو آئین کے بیسک رولز کو دیکھے وہ کیا کہتا ہے, اور پھر وہی اسمبلی خیبر پختونخوا ٹوٹتی ہے اس کے لیے نہیں کہا جاتا. یہ 1 یونٹ کی طرف ہمیں لے کے جانے کے لیے کوشش تھے. اچھا کہ 6 مہینہ ایک اسمبلی ہو. آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھتے ہوں گے. کیسے نہیں سمجھتے ہوں گے, کیسے نہیں آپ سمجھتے ہوں گے. بشیر صاحب آپ برلینٹ آدمی ہیں, ماشاءاللہ, نظر نہ لگے. آمین.